بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. محترم سامعین، رسولوں کی بعثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام، ایک سسٹم بنایا، بندوں کی اصلاح، ان کی تربیت کا، ان کے عقائد اور ان کے منہج کی درستگی کا، اور اس کے لیے صرف کتاب کا نازل کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ اس کتاب کے ساتھ ایک معلم، مربی کا بھی ہونا ضروری ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے، وہاں جا کر وہ صرف کتابیں پڑھیں، کوئی استاد، کوئی ٹیچر نہ ہو، تو نہ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ان کی تربیت ہو سکتی ہے. تو یہ زندگی کا ایک معمولی سا حصہ ہے، جبکہ رسول زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنما ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ احزاب میں جو آیت نازل ہوئی، جسے ہر کوئی مسلمان جانتا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، اسوا ہے، نمونہ ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. جب نبی کو یہ حیثیت دی گئی تو لازم ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک عمل محفوظ ہونا چاہیے، تبھی تو ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں پڑھنا بھی ضروری ہے. جب اللہ نے محفوظ رکھی ہیں تو اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ تمہارے نفس، یعنی تمہاری جنس، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش برادری کے تھے، اور ہرقل کی جو مشہور حدیث ہے، روم کا جو بادشاہ تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو اس نے عرب کے کچھ لوگوں کو بلایا. تو اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو اس نے سوال کیا تھا کہ جو نبی اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار بتا رہا ہے، کیا یہ عرب کے اونچے خاندان میں سے ہے؟ کہا کہ ہاں، عرب کی سب سے اعلیٰ برادری قریش برادری میں سے ہے. کہا کہ رسول انہی لوگوں میں مبعوث ہوتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا کہ کیا رسول نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ یہ رسولوں کی شان ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے جو سوالات کیے سب جوابات دیے. اس کا مطلب رسول ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو سماج میں کسی طریقے سے قابل اعتراض نہ ہو. ہاں، اعتراضات، الزامات، ان ساری چیزوں سے نبیوں کی ذات بھی محفوظ نہیں رہی ہے. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کیا اعتراض، کیا الزامات، سب جو من میں آئے لگایا. کبھی آپ کو پاگل، کبھی دیوانہ، کبھی رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنے والا، سب کچھ کہا. لیکن یہ الزامات بے معنی ہے. ایسے الزامات جو آپ کی دعوت، آپ کی شخصیت اور آپ کی لائی تعلیمات کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا گیا. اب یہاں اس آیت میں رسول کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے، مقام رسالت کے پر آپ کو فائز کیا گیا، تب سے آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، بلکہ کہا رسول اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رسالت کے مقام پر فائز ہوئے، 40 سال تک کی زندگی آپ کی محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تھی. لیکن جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ محمد رسول اللہ ہو گئے. اب آپ
لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئے، اس لیے کہ اب آپ کے پر اللہ کا کلام نازل ہونے لگا، اللہ کی شریعت نازل ہونے لگی، دین کے احکامات نازل ہونے لگے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ لیکن اللہ نے نبوت اور رسالت سے پہلے کی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شاندار رکھی، کہیں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں، بلکہ آپ کی نبوت سے پہلے بہت سارے اشارات ہیں جو آپ کے نبی بنائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کو درخت سلام کرتے تھے، پتھر سلام کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، درخت کو جانتا ہوں جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے بہت سارے اشارات، اس میں سے ایک اشارہ یہ ہے کہ جب آپ 35 سال کی عمر کے تھے، سماج میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلاب کے آنے کے بعد کعبۃ اللہ کا اکثر حصہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد لوگوں نے اپنی حلال کمائی کے ذریعے، حالانکہ وہ مشرک تھے، لیکن اعلان یہ ہوا کہ صرف حلال کمائی کے ذریعے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوگی۔ حلال کمائی کا حصہ کم پڑ گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ حتیم جو کعبۃ اللہ میں ملا ہوا ہے وہ کعبۃ اللہ ہی ہے۔ حتیم جس کو یو ٹائپ ہے، کعبۃ اللہ سے جڑا ہوا حصہ، وہ کعبۃ اللہ ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے پاس حلال کمائی کم پڑ گئی، جس کی بنیاد کے پر اس حصے کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ حجر اسود کو اس کے مقام کے پر رکھنا تھا، اور یہ اعزاز اور بہت بڑے شرف کی بات تھی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس اعزاز کو خود حاصل کرے، یہاں تک کہ تو میں ہونے کے بعد لوگ تلواریں میان کے باہر نکال لیے، قریب تھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے۔ ان میں کا ایک بزرگ شخص کہتا ہے کہ کیوں نہ تمہارے اس معاملے کا فیصلہ کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جو نیک ہو، دیندار ہو، جس کی شرافت، صداقت اور ایمانداری پر سب کو اتفاق ہو۔ کل جو بھی کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ تمہارا حکم، جج ہوگا۔ اور ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا کردار پیش کیا، نام نہیں۔ عام طور سے لوگ نام لیتے ہیں، لیکن اگر انسان کا کردار مشہور ہو جائے تو پھر وہ کردار پیش کیا جاتا ہے۔ کہا کہ ھذا امین، کہ یہ امانت دار ہیں، یہ سچے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکیمانہ فیصلہ کیا جس کے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ سارے قبائل کے سردار کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک چادر منگائی، چادر میں حجر اسود کو رکھا۔ سارے سرداران قریش کو کہا کہ قبیلوں کے سردار کو کہا کہ حجر اسود کے مقام تک اس کو لے جائے۔ سب لے کر آئے، شریک ہو گئے اس کے اٹھانے میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اپنی جگہ پر فٹ کیا۔ کتنا شاندار اور حکیمانہ فیصلہ تھا۔ 35 سال کی عمر میں جہاں خون بہہ سکتے تھے، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مار سکتے تھے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز عطا کیا، شرف اور عزت دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر خوش تھا۔ تو حکیمانہ فیصلے جو ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں تو اس طرح کے بہت سارے آپ کو فیصلے ملیں گے۔ اور فیصلہ، قوت فیصلہ جو ہوتی ہے، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ چیزیں نمایاں طور پر ملے گی۔ یہ آپ کی سیرت کے درخشاں پہلو ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ روزانہ بعد نماز فجر الرحیق المختوم، جو کہ سیرت کی انتہائی شاندار کتاب ہے، اس کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ خلاصتاً ہوگا تاکہ ہم ان اہم دنوں کے اندر رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشوں سے واقفیت حاصل کریں۔ یہ ایک سبیل اور ایک پل کا کام کرے گا تاکہ اس کے ذریعے ہم مزید بہتر کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک غیر مسلم، سوچئے اس نے کتنا مطالعہ کیا ہوگا، غیر مسلم، اور وہ بھی عیسائی تھا، جس نے مطالعہ کرنے کے بعد دنیا کی 100 پاورفل
اور انتہائی اہم شخصیات کو جمع کیا۔ وہ عیسائی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت نوازی اور انسانوں کے لیے سب سے بہترین شخص کا انتخاب کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتا ہے۔ اور یہ انتخاب یقینی بات ہے کہ سارے لوگوں کی زندگی کا حاصل ہے، مطالعہ ہے۔ بغیر مطالعہ کی کیسے ہو سکتا ہے کہ کس کو اول مقام ملنا چاہیے، کس کو دوم ملنا چاہیے؟ سب کی زندگی کا، سیرت کا اچھا مطالعہ رکھنے کے بعد یہ چیزیں ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جب ایک غیر مسلم آپ کے بارے میں اتنا جانتا ہے، وہ آپ کو اولین مقام دے رہا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک سنت کے بارے میں دعویٰ رکھنے کے بعد ہمارا کتنا بڑا فریضہ بنتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی کے گوشوں سے، آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل سے واقفیت حاصل کریں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بھی اور دوسروں تک جب ہم اللہ کے رسول کے پیغام کو پیش کریں گے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آپ کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے اور اس کے ذریعے ہماری اپنی زندگی کی جو اصلاح ہو سکتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔